ابھی ڈاکٹر زاہد آرائی صاحب ہیں جو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 32 سے 83، سورۃ الصفات، سورۃ الصاد اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 سے 31 ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر زاہد آرائی صاحب۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 20ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی، اور آج قاری صاحب نے سورہ یاسین کی بقیہ آیات 22 سے 83 تک، سورہ الصافات، سورہ صاد اور سورہ زمر تلاوت کی۔ سورہ صاف اور سورہ صاد تو مکمل، اور سورہ زمر کی پہلی 31 آیات گویا 23واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورہ یاسین میں کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک بستی کی جانب اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے، لیکن لوگوں نے ان پیغمبروں کی بات کو مان کر نہ دیا۔ تو بستی کے مضافات میں سے ایک حبیب نجار شخص کا غریب آدمی جو کہ بیمار بھی تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ خطاب میں اس نے 2 بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو یہ بات کہی کہ یہ جو پیغمبر تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور یہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ کسی بھی داعی کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو یہی 2 کریکٹرسٹکس اس میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ خطاب کافی طویل نقل کیا، حالانکہ پیغمبروں کی بات نقل نہیں کی، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر کہ غریب ہونے کے باوجود، مجبور اور بیمار ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، دکان بند کی، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر لوگوں کو انبیاء کی بات ماننے کی تلقین کی۔ پھر خطاب میں کہا کہ کیا میں اسے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی کوئی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں تو سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی بات مان لو۔ اب یہاں پر کہا گیا میں تو تمہارے رب پر، گویا انہیں بتایا گیا کہ رب تو تمہارا بھی ہے، اگرچہ تم مان نہیں رہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم میری بات مان لو اور تم بھی اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اب قرآن نے یہ پارٹ تو اسکپ کیا، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جب حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھی تو دعا کی کہ کاش میری قوم کو بھی خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور کس طرح کی نعمتیں دیں۔ وہ شریف النفس انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت میں آ جائیں اور اس سے مل جائیں۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا تھا؟ نصح قومہ حیا و میتن۔ اس شخص نے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں قوم کو تبلیغ کی، صحیح بات کی تلقین کی۔ انہیں صاحب یاسین کہا جاتا ہے اور شہید دعوت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دعوت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید دعوت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اگلی آیات میں پے در پہ توحید کے دلائل بیان کیے، اور یہ دلائل قرآن میں بار بار آئے ہیں۔ فرمایا وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے باغات اگتے ہیں اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج ہی کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام ستارے سیارے فلک نے اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی بیان کی کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ پاک ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کا ایک جوڑا، جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور تمہارے بھی جوڑے ہیں، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ انسان کن کو نہیں جانتا؟ آج معلوم ہوا کہ جو ایٹم کے اندر
الیکٹران اور پروٹان ہیں وہ بھی نیگیٹو پازیٹیو ہیں، کرنٹ کے اندر نیگیٹو پازیٹیو ہیں، درختوں کے جوڑے ہوتے ہیں، گویا کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. اگر جوڑا نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا جوڑا نہیں، اللہ واحد اور یکتا ہے. پھر کچھ مزید نشانیاں دیں کہ ومن نعمر ننکس فی الخلق افلا یعقلون، ہم جب کسی کو بوڑھا کر دیتے ہیں تو خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں. تو افلا یعقلون، تو کیا وہ اس سے سبق نہیں حاصل کرتے؟ پھر فرمایا کہ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے ان بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹ کو اور گائے کو، اس طرح کے بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے اور پھر تمہارے تابعدار کر دیا. گائے کتنی تابعدار ہے، روزانہ 20-30 لیٹر دودھ دیتی ہے. ایک بچہ بڑے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کے اسے جہاں چاہے لے جاتا ہے. تو یہ ہمارا تابعدار کر دیا، یہ بھی ایک نشانی ہے. اور پھر کہا کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان سے بچ کر رہنا؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس کہ تمہاری بڑی تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اس زمانے میں کافر ایک عام اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو یہ قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ قیامت کو. اب قیامت کے آنے کی تاریخ تو نہیں بتائی، لیکن یہ بتایا کہ جب آئے گی تو کیا منظر ہوگا. دراصل یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، ایک زور کی آواز، سور کے منتظر ہیں، جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گی کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اور اس کے بعد چیزوں کو اسکپ کیا گیا، بتایا گیا کہ پھر جنتی لوگ ہیں، وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں بڑے مزے میں ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے آس پاس کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے. پھر فرمایا کہ دنیا میں تو انسان بڑا جھگڑالو ہے، لیکن اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے بڑا کیا، طاقتور بنایا، اور پھر وہ جھگڑالو بن گیا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور پھر وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، ہم سے بحث کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں جب یہ گل سڑ جائیں گی، بربری ہو جائیں گی، تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں واقعہ آتا ہے کہ ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی قبرستان سے لایا اور نبی علیہ السلام کے سامنے اسے لہرا کر یہ کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوگا یہ شخص؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ یحیی ثم یدخلک فی النار، اللہ اس ہڈی والے شخص کو زندہ کرے گا اور پھر تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے معجزہ بیان کرتے ہیں کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سبز رنگ کے درختوں میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کی. اب اس سے کئی چیز مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں مرخ اور افار نام کے 2 درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکراتے تو آگ اس میں سے نکلتی تھی چنگاری کی شکل میں، اور لوگ اسے لکڑیں جلاتے تھے. دوسرا یہ کہ درخت ہی کو سکھا کر جو ہے وہ آگ جلائی جاتی ہے، ابھی درخت ہی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن گیس نکلتی ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ آگ جلتی ہے. تو تمام چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو توحید کے دلائل دیے ہیں وہ عام طور پر 6 دلائل ہیں، اور ان 6 دلائل کو سورہ یاسین میں بھی دہرایا گیا ہے. پہلی دلیل عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ یہ کائنات کو دیکھ لو، کائنات میں آسمان ہے، زمین ہے، ہوا ہے، بارش ہے، یہ تمام جو ہے نا وہ ایک خدا کی تخلیق ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بنایا ہو، اور نہ کوئی دعوے دار ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے بنایا. دوسری نشانی انسان کے اپنے جسم سے دی جاتی ہے کہ پیدائش کو دیکھ لو، کس طرح ماں کے پیٹ میں پرورش پائی، پیدا ہوا، زندگی کی منزلیں طے ہوئیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر مر گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو بتاتی ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اسے کہتے ہیں انر وائس آف گاڈ. وہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے، روکتی ہے برے کاموں سے. یہ تیسری نشانی ہے. چوتھی نشانی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، تاریخی واقعات ہیں، نمرود، قارون، حامان، قوموں کی تباہیوں کے قصے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مشکلات کو بھیج کر آزماتے ہیں، دیکھیں کون جو ہے اللہ کی جانب پلٹتا ہے. ایڈورسٹیز کے بعد کون اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. پھر چھٹی نشانی یہ کہ رسول، نبی، کتابیں مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر آئے لیکن ایک ہی بات کی،
توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی نشانی ہے۔ یہ 6 کے 6 دلائل سورہ یاسین میں بھی دیے گئے ہیں۔ سورہ کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس یہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا کر توحید اور آخرت کی جانب لوگوں کو مائل کیا، اور صاحب یاسین یا شہید دعوت کا واقعہ بھی تفصیل سے دوسرے رکوع میں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ الصافات ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرشتوں کی قسم کھائی جو صف باندھے کھڑے رہتے ہیں ایک معبود کے سامنے ڈرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں بنیادی عقائد کا ذکر کیا، ایمانیت ثلاثہ، اور اس عقیدے کی تردید کی جو کہ کفار مکہ کا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید کی گئی، آخرت کی منظرکشی کی گئی، اور 6 انبیاء کے قصے مختصراً بتا کر کفار سے کہا کہ اسلام ہی غالب آ کر رہے گا، اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔ اور پھر اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی آیا، جو کہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اس صورت مبارکہ میں آیا۔ صورت کا آغاز ہوتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور اسے ہر شیطان سرکش سے محفوظ کر دیا۔ شیطان اوپر پہنچ کر کوئی سنگل لینے کی کوشش نہیں کر سکتے، اگر وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے کچھ راز اخذ کرنے کی تو ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ کیا ان کی پیدائش، یعنی کفار کی اور جنات کی پیدائش، یہ زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیسدار مادے سے پیدا کیا۔ انسان اور جنوں سے بھی بڑی بڑی تخلیقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیارے ستارے ہیں، اور نہ جانے ایسی کون کون سی چیزیں جو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی۔ تو تم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمہ پر حیران ہوتے ہو، اور کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کو جب حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، یہ چل رہے ہوں گے تو انہیں روکا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، رک جاؤ ابھی تم سے حساب کتاب کرنا ہے، دنیا میں جو کام کر کے آئے اس کا پوچھنا ہے کہ وہ کام کیوں اور کیسے کیے تھے۔ تو پس کافرو، اس روز عذاب میں تم ایک دوسرے کے شریک ہوگے، لیکن اللہ کے چیدہ بندے، اللہ کے منتخب بندے اس انجام بد سے محفوظ رہیں گے۔ جنتی لوگوں کو شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر پلائے جائیں گے، ساغر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی انہیں دی جائے گی۔ اس شراب سے نہ ان کے جسم کو نقصان پہنچے گا اور نہ ان کی عقل ہی خراب ہوگی۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ 2 جنتیوں کا جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک ڈائلاگ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 2 جنتی ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، آپس میں حال و احوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جزا سزا دی جائے گی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اب کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، کہے گا خدا کی قسم، اس شخص سے جہنمی سے مخاطب ہو کر کہے گا تو مجھے تباہی کرنے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج بھی میں ان لوگوں میں ہوتا جو عذاب میں پکڑے گئے ہیں۔ بولو یہ جہنم کی یہ ضیافت اچھی ہے، یہ جنت کی ضیافت اچھی ہے، یا زقوم کا درخت؟ ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جنت کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور پھر بھی ان کے ہی راستے پر دوڑتے چلے گئے۔ توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نبی بھیجے، ان کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ طویل وقت دعوت دی، ان کی قوم نے نہیں مانا، انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو 2 انداز سے بیان کیا، ایک تو بت توڑنے کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ میلے میں نہیں گئے اور بعد میں بت توڑ دیے، اور دوسرا بیٹے کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی آزمائش میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا،
اور اس کے بعد پھر جو بڑی آزمائش جو ہے نا وہ بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش تھی۔ بیٹا ایک تو سالہ سال کے بعد 80-90 سال کی عمر میں پیدا ہوا، اور جب 12 سال کا ہوا تو آپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب حکم کے درجے میں آتا ہے۔ تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی جو ہے وہ نبی کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد جب دونوں باپ بیٹا گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ ایک یقیناً کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے عوض ایک بڑی قربانی مینڈے کو فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے، ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور ان کا ذکر خیر بھی آنے والے لوگوں میں باقی رکھا۔ اور اس کے بعد الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام بھی ہمارے انبیاء میں سے تھے، ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، رسولوں کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ بس اے نبی، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، یہ عنقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر سورہ الصافات ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں بنیادی عقائد اور 6 انبیاء کا مختصر ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں سے ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب رہیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ آیا ہے، اور وہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کہتے ہیں یہ وقت تھا جب سیدنا عمر بھی اسلام لے آئے تھے، تو اس لحاظ سے اس صورت کا زمان نزول 5-6 نبوت کا بنتا ہے، جب یہ کہ آپ کی بعثت کو 5 یا 6 سال ہو گئے تھے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں کو محسوس ہوا کہ شاید ان کا آخری وقت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ہم پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کریں یا انہیں جان سے مارنے کی کوشش کریں، پھر لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو محمد کو کچھ نہیں کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب کے مرنے کے بعد حضور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صورتحال تھی جس میں 25 سرداران قریش نے پلان کیا، اور پلان کے مطابق ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی علیہ السلام کے خلاف اپنی شکایات ریکارڈ کروائیں، اور پھر کہا کہ ہم آپ سے ایک انصاف کی بات چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک حل پیش کرتے ہیں، جو ہمارا اور اللہ کے رسول کا اختلاف ہے اس کے درمیان ہم ایک بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں۔ وہ بیچ کی راہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی چاہے عبادت کر لے اور ہم سے کوئی تعارض نہ کرے، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس شرط پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری صلح کروا دیں۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ایک تصفیہ ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، تاکہ جو گھر جو لڑائی شروع ہو رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرداران قریش نے جو حل پیش کیا تھا وہ حضور کو بتایا گیا۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان کے سامنے اس کے جواب میں ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر یہ لوگ اس کلمے کو مان لیں گے تو عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور عجم ان کا باجگزار ہو جائے گا۔ عجم ان کو ٹیکس دیا کرے گا۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے، یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو، وہ یہ کہا کہ میرے کلمے پہ یقین کرو۔ تو سرداران قریش نے کہا کہ ہم تو ایک کیا ایسے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بتائیے کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ اس کا جواب میں آپ نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا
تو وہ اچانک سٹپٹا گئے، یک بارگی اٹھے اور باتیں مناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے پس منظر میں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے کافروں کے لیے، لیکن کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ وہ اس قرآن کو مان کر نہیں دیتے، وہ نبی کی دعوت حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ جادوگر اور سخت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی قرآن پر، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اور صحابہ کو نصیحت فرماتے ہیں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد۔ تو آپ صبر کیجئے محمد ان باتوں پر جو یہ کفار بنا رہے ہیں، اور میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہیں، وہ ان الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر یعنی داؤد، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑے صاحب قوت تھے۔ ہم نے ان کو مضبوط حکومت، حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار پھلان کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے گا۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، ایک نے کہا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، یہ گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں شامل کر لے، بے شک تجھ پہ ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں۔ خاندان کے اندر جو باہمی چپکش ہوتی تھی شریکہ کہتے ہیں۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی جانب رجوع کیا۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 دوسرے انبیاء کا مختصراً ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ متقی اور سرکش لوگوں کے انجام کا مقابلہ کر کے دکھایا۔ فرمایا جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہترین ٹھکانہ جنت کی شکل میں ہمیشہ رہنے والے باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا جہنم، جس میں وہ جھلسائے اور جلائے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے ان کے لیے۔ وہ مزہ چکھیں گے کھولتے پانی کا، پیپ کا اور لہو کا۔ سورت کے آخری حصے میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا۔ اس قصے کے ذریعے سرداران قریش سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس طرح تم بھی حضور کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ ابلیس نے حسد کی بنیاد پر اللہ کے حکم کی سرکشی کی، اور آدم کو بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا کہ آدم کو بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا؟ اس طرح کفار مکہ بھی حسد کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دی گئی، وہ تو ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی۔ تو گویا اس واقعہ کو سنا کر کفار مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ابلیس کی طرح ہو۔ سورہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر یا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور نہ میں کوئی بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں جو بات کہتا ہوں سچ بات کہتا ہوں، اور یہ کلام تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ صاد ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ کافر تکبر اور حسد کی بنا پر دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے، اور سورت کے ابتدائی اور آخری حصے میں فرمایا کہ جس نبی کی رہنمائی تم قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، وہی نبی غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ پوری سورت دراصل ایک خطبہ اور ایک وعظ ہے، جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اور کہیں کہیں اہل ایمان کو بھی خطاب کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا
اصل مقصد بتایا گیا، اور مقصد یہ ہے کہ انسان بس ایک اللہ کی خالص عبادت کرے، اور اس اصول کو بار بار مختلف انداز میں اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ کفار سے کہا گیا کہ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، اہل ایمان سے کہا گیا کہ ایک جگہ اگر تنگ ہو گئی ہے تو ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہ مکہ میں مشکلات کا دور تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، تو گویا انہیں ہجرت کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ یہاں پر تنگی محسوس کر رہے ہیں تو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب یا کہیں اور چلے جائیں۔ سورہ کے آغاز میں قرآن کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں جس کے پاس ایبسلوٹ پاور ہو، اور ایبسلوٹ پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ، کرپشن کے چانسز ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن میں اس کے فوراً بعد بعض جگہوں پر حکیم کے الفاظ آ جاتے ہیں اور بعض جگہوں پر دوسرے الفاظ آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس ایبسلوٹ پاور تو ہے، لیکن وہ حکیم ہے، وہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ اخلاص اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو تم اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، شرک نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر یا ایسوسیٹ نہ بناؤ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کر وحدانیت کے دلائل دیے اور شرک کی تردید کی، کچھ سائنسی حقائق بیان کیے، کچھ یونیورسل ٹروتھ بتائے، کچھ نصیحتیں کی۔ ایک سائنسی حقیقت تو یہ بتائی، کہا کہ اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 باریک پردوں کے اندر ایک کے بعد دوسری شکل دیے چلے جاتا ہے اور تمہاری گروتھ کرتا ہے۔ یہ 3 پردے کون سے ہیں؟ ایک تو ایمنیوٹک میمبرین ہے، دوسرا یوٹرس ہے، اور تیسرا ایبڈومینل وال ہے۔ یہ تین پردوں کا ڈاکٹرز کو آج سے 100 سال پہلے تک بالکل علم نہیں تھا، تو 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال پہلے علم ہوا کہ یہ 3 پردے ہیں، جبکہ قرآن نے تو آج سے 1440 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان جو ہے اس طرح 3 محفوظ پردوں کے اندر پرورش پاتا ہے۔ پھر نصیحت کی گئی، ایک فیکٹ بتایا گیا، یونیورسل ٹروتھ کے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت میں کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان سوچے کہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا والد ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میرے گناہوں کا کچھ بوجھ لے لے تاکہ کچھ تو کم ہو، لیکن کوئی بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ایک رویے کا ذکر کرتے ہیں، انسان کا رویہ یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اسی کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کو اس کا شریک بنانے لگتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں ہجرت کی اجازت دی گئی کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، تم پر اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو تم اس زمین کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اخلاص کا حکم دیا گیا، اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، یعنی اخلاص کی اہمیت کے پیش نظر اسی صورت میں دوسری دفعہ اخلاص کی بات کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے جس میں بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں، اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کی مثال کو ایک تمثیل سے سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، بہت سے باسز ہیں جو اپنی اپنی بات اس سے منوانا چاہتے ہیں۔ ایک باس ایک جانب کھینچتا ہے، دوسرا دوسری جانب، اسی طرح تیسرا اور چوتھا بھی اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ تو یہ تو ایک شخص کا حال ہے، اور دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اس کا ایک ہی آقا ہے، اس کا ایک ہی غلام ہے، وہ ایک ہی آقا کا غلام ہے، اس کا ایک باس ہے، اور وہ جو سے باس اس کا حکم دیتا ہے اسے مانتا ہے، اور کوئی جو ہے وہاں پہ اختلاف نہیں ہوتا۔ تو کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے کہ جس کا ایک آقا ہو، جس کے بہت سے آقا ہوں؟ یقیناً ان کا حال ایک جیسا نہیں ہے، الحمدللہ۔ لیکن اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں اور بجائے ایک آقا کے بہت سے آقاؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ آج سورہ زمر میں پڑھی جانے والی آیات میں جو آخری 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مر جانا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز
تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی فیصلہ حشر کے دن ہوگا۔ یہاں پر پہلی 31 آیات جو آج تلاوت کی گئیں سورہ زمر کی، اس کی منزل مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور بنا دے، اور اس کے ذریعے ہمارے غم کو دور اور ہمارے فکر کو ختم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔